قنوت نازلہ کے متعلق بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں، اور چونکہ اکثر علاقوں میں اور ملک پاکستان میں اور باہر ممالک میں اس کا اہتمام شروع ہو چکا ہے، اس حوالے سے کچھ مسائل جو لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں اور بہت اہم مسائل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قنوت نازلہ یہ صرف اور صرف فجر کی نماز میں احناف کے نزدیک اور جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں یہ دعا قنوت نازلہ پڑھنا وہ درست ہے۔ اس کے علاوہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے قنوت نازلہ درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کے دوران ہاتھوں کو چونکہ قوما کی حالت میں ہوتے ہیں لوگ، تو ہاتھوں کو باندھ لینا چاہیے یا اسی طرح لٹکائے رہنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے دونوں باتیں درست ہے اور علماء کرام نے دونوں کی اجازت دی ہے۔ اگر اصول کے مطابق ہاتھوں کو باندھ لیا جائے تو بھی درست ہے، بہتر ہے، اور اگر اسی طرح لٹکائے رکھے تب بھی درست ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کی دعا پڑھنے کے وقت جو مسبوقین شامل ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ آ کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کی رکعات وہ رکعات کو پانے والے شمار ہوں گی یا نہیں؟ تو یہ سوال تو ایک واضح ہے کہ قنوت نازلہ کی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ قومے میں پڑھی جاتی ہے، اور قومے میں جب انسان شامل ہو جائے تو وہ رکعات کو پانے والا شمار نہیں ہوتا۔ لہٰذا قنوت نازلہ کے پڑھنے کے وقت اگر کوئی بندہ مقتدی آ کے شامل ہو جائے امام کے ساتھ تو اس کی یہ دوسری رکعت وہ شمار نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے کہ قنوت نازلہ میں کون سی دعائیں منقول ہے، اور دعاؤں میں کبھی اختلاف بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو قنوت نازلہ میں جو منقول دعائیں ہیں، جتنی بھی منقول دعائیں ہیں وہ مختلف دعا جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے، علماء کرام نے کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ یہ ایسی کوئی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ جو دنیاوی دعاؤں کے مشابہ ہو، جیسا کہ اللہ مجھے مال دے یا اللہ مجھے بیوی دے وغیرہ، ایسا کوئی دعا نہ ہو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی منقول دعائیں ہیں تو وہ پڑھی جا سکتی ہے، اور عموماً اس میں وہی جو حالات چل رہے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے فتح کی دعا، اور کفار کے خلاف بد دعا، اور مسلمانوں کے مصائب کو ختم کرنے کے لیے اللہ جل شانہ سے وہ دعا کی جائے، ان کے مصائب کے لیے، ان کی تکالیف کو ختم کرنے کے واسطے یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں عموماً، اور اس میں مختلف دعائیں پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قنوت نازلہ کی دعا کتنے دنوں تک جاری رکھی جائے؟ تو اس میں کوئی محدود اور متعین مدت نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے موافق جب حالات جس طرح چل رہے ہو تو اس کے مطابق دعا کی جائے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی روایت میں اور غالباً ابو داود کی روایت میں اور بخاری شریف کی روایت میں بھی، دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک یہ دعا مانگی ہے۔ تو اگر اس سنت کو دیکھتے ہوئے 1 مہینے تک اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ بہتر ہے اور اچھی بات ہے۔